اهدنا الصراط المستقيم. اس کے متعلق میں آپ کے سامنے کہہ سکتا ہوں اس حدیث کو دار و مدار رکھا جائے کسی مسئلے کے لیے دین کا مسئلہ ثبوت کروانے کے لیے کیا یہ ہو سکتی ہے؟ ایک نیز آپ لوگوں کو بہت معلوم ہے، آپ یہ پوری مسائل کی کھڑے ہوتے ہیں جو آپ کی قرات کا امام رمضان وغیرہ کے وہاں راضی پر بحث کرتے ہیں، یعنی اعمال کے اندر تو راضی پر بحث کر دیتے ہیں حدیث میں ایک عقیدے کا مسئلہ ہو اور ثبوت عقیدے کے لیے ایک واقعہ مل رہا ہو، یہ واقعہ میں حدیث ایسی ہے جو قابل توجہ ہے، یہ ٹھیک ہے ترمذی میں ہے، مشکات والے بھی اس کو نقل کیا ان سے، مستدرک حاکم نے 4 جگہوں اس کو نقل کیا ہے اور کہہ گیا حدیث حدیث صحیح ناشط شہر ولد ہریرہ۔ باقی حدیث جو ہے اس کے علاوہ کئی اور بھی جس کو متعلق میں کہہ دیتا ہوں، البتہ وہ ایسی چیزیں ہیں کہ کوئی قابل نہیں ہے اس بات سے۔ کئی لوگ پیش کر دیتے ہیں کہ حضرت آدم نے وسیلہ پکڑا تھا علی کے ساتھ، حضرت آدم کے حضرت فاطمہ کے ساتھ، حضرت حسن حسین کے ساتھ، یہ ایسی گپیں ہیں جو شیعہ نے گھڑی ہے۔ نہ آدم نے ہمیں وسیلہ پکڑا ہے، جو اس کی بہنی نے کیا ہے کہ حضور کا وسیلہ اپنے حضرت آدم نے یا اللہ حس نام کا واسطہ ہے جو میں نے دیکھا ہے اس پر نام سے جس کا اس کے واسطے مجھے معاف کر دو، خدا نے چلو معاف کر دیا ہے۔ شیعہ نے گھڑ لیا ہے پنچتن پاک کا واسطہ، یہ پنچتن کے نام لکھی ہے، پنچتنی کے لفظ جو ہے یا یہ حضور کا واسطہ حضرت آدم صاحب کو دینا، یہ کوئی چیز کسی سند سے ثابت نہیں ہے، یہ من خلقت باتیں بنائی گئی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ حضور کے جب بارش ہوئی ہے لوگ حضور کی قبر پر آئے استغاثہ کیا تو بارش ہو گئی، لیکن کہتے ہیں کوئی ان کی سمجھے ہو تب بھی ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پچھلے دنوں میں یہ کتاب جو قیام اسلام نے لکھا ہے رسالہ، اس میں میرے شیخ کے متعلق بھی لکھا ہوا آیا تھا کہ ان کا شیخ بھی چیزوں کا قائل تھا، وہ تحریات حدیث ہمارے پاس موجود ہے، اس کے آخری 2 ورقوں میں اس قسم کی چیزیں ہیں، اور شیخ نے ان دنوں میں ہمیں فرما دیا تھا کہ میں نے ان روایتوں کو جمع کیا تھا، اس کی تردید بھی کی تھی، اس اللہ کے بندے ابن نواب نے وہ اصل حدیثیں جن کی میں نے تردید کرنی تھی سم کے اعتبار سے جواب دینا تھا، جواب نہیں نکل کے تو وہ اصل نکل دیے ہے، خدا نہ کرے کہ فکر ہی نہ بن جائے، کوئی بات نہیں، جو شیخ ڈرتا تھا فتنے سے فتنہ آئی گی، اس لیے اس کے جوابات نہیں۔ میں آپ کے سے کہہ رہا ہوں کہ میرے شیخ جو طلباء دیکھ رہے ہیں یا تحریرات پڑھ رہے ہیں ان کو میرے شیخ کی عادت ہے کوئی حدیث نقل کرنے کے بعد اس کے سارے طرق پر بیٹھ کرتے آتے ہیں، طرق پر پہلے لوگوں کے حالات ذکر کرتے ہیں، اس حدیث پر لوگ کیا کہتے ہیں کہتے آتے ہیں، اس کے بعد پھر راویوں پر اور طرق پر بحث کرتے آخر اپنی رائے دیتے ہیں۔ یہاں جو 2 ورقہ ہے جو آج کل ہمارے مخالفین 2 ورقوں کو پیش کر رہے ہیں، قانون میں میرے شیخ نے نہ اپنی رائے دی ہے، نہ کسی راوی پر بحث کی ہے، نہ کچھ، صرف جمع ہی کر دیے ہیں۔ اب جمع کرنے کے بعد جو تصدیقہ ہے اصل جس طریقے سے جواب دیا کرتے ہیں وہ بہت ہی نہیں ہوئی، لوگوں نے تو سمجھ بنا ڈالا ہے۔ چل ٹی وی میرے کہنا ضروری ہے، یہاں لوگ یہ بیان کرتے ہیں ایک عرابی حضور علیہ السلام کے زمانے میں آیا، حضور کے بعد حضور کے زمانے کے بعد عمر فاروق کے زمانے میں حضور کی قبر پر آیا، کہنے کا یا رسول اللہ امت کے لیے بارش مانگ دیے، یہاں کی بارش ہو گئی، بس کیا کہنا کہہ رہا تھا تو بارش ہو گئی۔ کسی کی بھی آتا ہے ایک عرابی آیا حضور کی قبر پر اپنے آپ کو گرا دیا، گرانے کے بعد کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میری بھی بخش کیجیے، آواز تین بخش آ گیا۔ اس قسم کی چیزیں پیش کرتے ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں عرابی آیا ہے اور عرابی نے آ کر اپنی جان گرائی ہے، یہ بیٹی وغیرہ میں واقع بھی سمجھے ہیں، لیکن اللہ کی قدرت ہے، لوگوں کو لے لیتے ہیں، اس میں عذاب کو پیش نہیں کرتے۔ آپ کو یہ چیزیں کہہ کر لکھ لیجیے، جس حدیث میں یہ آتا عمر فاروق کے زمانے میں ایک عرابی آیا ہے، قبر پر آ کر بارش کی درخواست کی ہے، بارش ہو گئی ہے، خود فاروق اعظم کو
بارش کے لیے جائیں باہر، خود کو جائیں باہر، جو بخاری مسلم کی حدیث ہے وہ صحیح کہیں، اور عرابی ہے حضور کی قبر پر بارش ہو جائے، یا کچھ اس کو چھوٹی صداقت کا حال۔ خود فاروق اعظم جس کے دور میں بارش نہیں ہوئی وہ جا رہے ہیں باہر، صحابوں کو لے کر، حضور کی چچے بھی ساتھ دعا کر رہے ہیں، اور بیٹی کی روایت کہتی ہے عرابی آتا ہے حضور کے روزے پر، اور وہ اگر کہتا ہے یا رسول اللہ ہمارے لیے بارش کی مانگی ہے خدا سے، بارش ہو جاتی ہے۔ اب یہ دونوں کا دیکھیے کس قدر تضاد ہے۔ پلیز اس واقعے کے اندر صہیب ابن عمر افضلی وہ آپ کے ساتھ ہے، اب وہ بھی یہ ہے نہایت پرلے درجے کا کمزور اور وہ آدمی ہے۔ اسی شخص کا یہ اتہام ہے، ڈالو کہتے یہ زندیق تھا، اتو میں بھی زندیق، یہ اس شخص کی روایت ہے جو اس قسم کی مہربانوں کی۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے یہ ایسے لوگوں کی مہربانیاں ہیں جو نیچے آ کر ڈالتے رہے اور ڈال کر چیزیں بناتے رہے۔ بعض لوگوں نے یہاں اور بھی کہہ کی کہ ایک اور حدیث پیش کی جاتی ہے، اہینون یا عباد اللہ، اہینون یا عباد اللہ۔ اس حدیث کو حسن حسین نے لکھا ہے صحیح ہے، حسن حسین نے لکھا ہے صحیح ہے۔ مولانا ہمارے جو ہے کیا نام اس کا دیوبند لوگ کیا نام ان کا، انہوں نے خوب لکھا ہے حسن حسین ان لوگوں بھی صحیح ہے، اس کی صحت کو حجت قرار دے دیا جائے، میں اس کی صحت اس کو کہتے صحیح ہو جائے، میں ان لوگوں میں سے ہے تاخرین میں لوگوں میں سے اس کی کہنے پر دار مدار نہیں ہے۔ یہ حدیث اصل میں ابو جان آتی، اس میں لفظ یہ آتا ہے اعینون یا عباد اللہ، یعنی تم جنگل میں ہو، بیابان میں ہو، وہاں اس لیے خدا کے وہاں فیصلے ہوتے ہیں، لفظ ہیں وہاں حدیث لفظ آتے ہیں، وہاں اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں جو تمہاری رہنمائی کر دیں گے۔ اور آپ کیا ہے جو اس وقت وہاں موجود ہے ان سے خطاب ہے، جو کہ بلووں کو مرنے کے بعد ان کو خطاب ہو رہا ہے۔ اعینون یا عباد اللہ سنات مرے ہوئے جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے خطاب نہیں ہے، جو ان کا خطاب ہو اس کے متعلق میں کہہ چکا ہے کون، یہی روح المانی والا مخترا، یہ سب اختراع ہے جب اجماع تمام محدثین میں سے کوئی وجہ کو نہیں لے رہا۔ ایک دوسرا اعینون یا عباد اللہ حدیث میں یزید ابن علی عتبہ یہ ایک راوی ہے جس کو درمیان میں ایک اور راوی معروف بن حسان، وہ اس کو ملاقات ہی نہیں، حدیث علم القطع۔ یہ سب میرے شیخ کی تحقیق اور میں کہہ رہا ہوں، افسوس یہ ہے ہائی یہ چیزیں ساتھ چھایا ہو جاتی جس سے وہ اصل بات چھایا لکھی تھی، چھایا ہوئی نہیں۔ حدیث میں ان کتابیں ہو اور اصل حدیث کے الفاظ بھی کیا ہو وہ موجود ہوتے ہیں اللہ کے غرض سے، ان سے خطاب ہے، بلکہ ان کا خطاب ہی کوئی نہیں جو دنیا سے بہت ہو چکے ہیں۔ اور ساتھ اس حدیث کا ہوئی کتاب، ساتھ ہی حیثمی نے مجموع زوائد میں لکھا ہے اس حدیث کے راوی بڑے وحید ہیں۔ اب بتاؤ جن کی یہ حالتیں ہو اس کے بعد ان کو یہ کہا جائے لوگی دار مدار رکھ کر اس کو آج تمام دلائل کی چھوٹ میں پیش کیا جائے، آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ یہ کہاں تک صحیح ہے۔ ایک اس کے بعد جو ان راویت سے بحث سن کر ایک بات اور ذہن میں آتی ہے، جب میں اس لیے بھی کہتا ہوں اگر یہ چیزیں ہوتی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کہ اس حدیث اس آیت سے یہ مصداق نکالا جاتا، جاؤ کا سناتے سارے صحابہ آتے، پھر یہ کیا باتیں بھری بھری باتیں آ رہی ہیں کمزور ہی کمزور۔ اس کے بعد ایک مسئلہ اور چلتا ہے، ایک اور مسئلہ بھی چلتا ہے، لوگ پیش کرتے ہیں جی بنی اسرائیلی جو تھے نا بنی اسرائیلی وہ جب جنگ ہوتی تھی تو اس زمانے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام پیش ہے، حص نام کا واسطہ ہے، حص نام کا واسطہ ہے، ہمیں کامیابی دے دے فتح دے دے، اللہ فتح دے دیتا تھا۔ یہ سب قانون یہ سب تو نے بھی الذین کفروا من قبل یہاں سے نکالتے ہیں، لیکن میں کہہ چکا ہوں اس آیت میں یہ معنی ہے میں یہ مصداق ہے، یہ بنی اسرائیلی روایتیں جو ہے یہ مولا روح کا قصہ ہے، نہ کوئی سمجھا نہ کچھ ہے۔ اس لیے اللہ کے لیے اس بات کو دیکھنا یہ ہے، میں نے تمہارے سامنے کسی نے پیش کیا ہے اس روح المعانی سے، یہ آپ کے پاس موجود ہے، دیکھ لینا، حنفی ہے، مفسر ہے، اور ایک طرف ان سارے احناف ایک طرف ہو،
دلائل ان کے ایک طرف ہو، دلیل میں سارے کے سارے یہ کہتے ہیں ایک واقعہ بھی بات صحیح نہیں مل رہا صحابہ سے، ایک واقعہ بھی اگر ملتا ہے تو یہی ملتا ہے حضور کے بعد صحابہ کا باہر جانا ہے، کوئی اس کے خلاف واقع نہیں ملتا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہے؟ کہتا ہاشاہم، اس طرح ہاشاہم ان یادون توسلوا بسید النساء سیدتنا الی توسل حمل عباس، اگر واقعہ میں موت کے بعد دنیا سے جانے کے بعد یہ ثبوت ملتا تو کبھی صحابہ حضور کو چھوڑ کر حضرت عباس کی طرف ہو نہ جاتے۔ آگے کہتا ہے حضور سے مراد کیا ہے؟ ذات کی؟ یہ حضرت عباس کی ذات کی نہیں، کہتا مراد کیا ہے؟ دعا، وہ کہ پیغمبر تھے، پیغمبر سے دعا کروانی، پیغمبر کے بعد پیغمبر کی چچی سے دعا، ٹھیک ہے۔ اب تک بھی یہی طریقہ ہے، کوئی بھی ہو ایک آدمی دوسرے سے آ کر دعا کروائے، ایک آدمی سے اللہ کی کسی مقبول بندے سے کوئی منع نہیں۔ جھگڑا یہ ہے کہ فوت ہو جانے کے بعد کیا واقعی میں صحابہ کے اندر یہ طریقہ رواج تھا؟ جو طریقے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے کہا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے کچھ کہتا ہے، یہ سارے واقعات جو پیش کیے ہیں ان کے جوابات آپ کو دیے گئے ہیں۔ البتہ ایک واقعہ یہ بھی آتا ہے، ایک گھر میں جنات ہوتے تھے، اور یہ چیزیں اگر آپ لکھ بھی لیں تو صحیح ہوگا، بہرحال یہ اس لیے آپ لوگوں کے لیے مفید بھی ہوگا کہ یہ اصل ہے کہ اس کے ساتھ چھٹکارا بھی نہیں، اور پھر آپ لوگوں کو بھی ہے جانا پڑتا ہے۔ اس میں یہ آتا ہے کہ ابو دجانہ تھے، انہوں نے یہ کہا کہ جی حضور نے مجھے تنگ کر دیا ہے، کچھ ایجاد میں چیزیں ہیں گھر میں، ایسے معلوم ہوتا ہے کچھ، تو یہ کیا کیا جائے؟ حضور نے یہ دعا کلمات بتائے، ہذا کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب محمد رسول العالمین علامہ الدار، یہ سارے آخری تک ہے کلمات ہیں، یہ کلمات جا کر پڑھ اور رکھ۔ اللہ نے کیا، وہ ساری ایجاد میں جنات چلے گئے، آج تک بھی اللہ تعالیٰ نے بے شک مہربانی کر دیتا ہے، لیکن اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، وہ تو ایک پیغمبر نے دعا سکھلائی ہے، جو دعا اللہ کے آگے ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کرم کر رہا ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، کوئی چیزیں ایسی نظر نہیں آتی۔ اب رہا ایک بات اور، ایک چیز اور معلوم ہوتی ہے کہ جب ایک چیز اور کہہ دیتا ہوں جو اصل حدیث سے لکھی، وہ ضرور بصر عرض کے جواب کے بعد ایک بات ہے کہ مسئلہ ہو، وہ یہ چلتا ہے کہ یہ جو آج کل یہ چل پڑتا ہے مسئلہ بھی حرمت فلان، بے حق فلان ہے، جو تو فعل فلان، یہ کہنا کیسا ہے؟ سمجھے میری بات کو؟ یہ لفظ کیسا ہے؟ ایک ہے ذات، وہ تو چھوڑ دو، ذات کے بارے میں صاف ہے، سمجھ گئے؟ یہ جو میں نے کہا ہے توسل بنبی کا تعلق ہمی نبی کا، یہ بھی نبی کا بھی ہمی نبی کے مراد حضور مہانی وغیرہ سب ہے، کیا پیغمبر کی دعا اور پیغمبر کے بعد حضور کی چچے کی دعا تو ہوئی بھی دعا ہے، وہ بھی تو دعا ہے نا۔ حضور کے پاس آئے کیا کیا حضور نے دعا کی، حضور کے بعد حضور کی چچی کو لے کر گئے، حضور کے چچے نے کیا کی؟ دعا کی، چچے نے بھی دعا کی، اور حضور نے بھی اپنے وقت میں کیا کی تھی؟ دعا، کوئی بات نہیں، کوئی منع نہیں۔ اب رہا یہ بات اس چیز کو کوئی منع نہیں کر سکتا ہے۔ سوال ایک اور ہے، وہ یہ کہ یہ حرمت کا لفظ تو خیر کا لفظ، حق کا لفظ کہنا جائز ہے یا ناجائز؟ حق کے لیے کتنی بات میں کہہ دیتا ہوں کہ تمہاری ہدایت خیرین کے اندر بھی لکھتے ہیں کہ حق کا لفظ کہنا مکروہ تحریمی ہے، اگر بابر کراہی سے نکل کرتا ہے، اور اس میں لکھتے ہیں سارے کہ یہ وہ جہاں یہ کراہی کا لفظ ہوتا ہے بہت مراد کو ہوتا ہے مکروہ تحریمی۔ ایک علاوہ یہ ہے، ایک حدیث بھی آتی ہے، انہوں نے دعا بھی آتا ہے کہ یا داؤد سے کہ یا اللہ جو میرے اللہ باپ کا حق ہے تجھ پر ہے، یا اللہ ان حق کی وجہ سے میرا یہ کام کر دے، میرا یہ کام کر دے جو میرے باپ کا حق ہے تیرے اوپر۔ اس پر حدیث میں آتا ہے، اللہ کی طرف خطاب ہوتا ہے کہ اے داؤد کون سا حق ہے تیرے باپ کا مجھ پر، کون سا حق ہے؟ یعنی کوئی حق تیرے باپ کا مجھ پر نہیں ہے۔ اس لیے یہ لفظ جو ہے نا کہ حق لفظ بول کر یہ کہہ دینا، یہ بھی بالکل غلط ہے۔ حق کا لفظ تو ہے ہی نہیں، کسی شخص کا بھی اللہ کی ذات پر کوئی حق نہیں ہے۔ کہیں اس لیے میں کہہ دیتا ہوں
خلیہ میں حقادون اہم میں اللہم بحق آبائی علیکہ بحق آبائی علیکہ ابراہیم و اسماعیل تھا یا اللہ میرے باپ دادو کو حضرت ان پر اس کی وجہ سے آواز ہوئی یاد آلو ایو حق لیابی کا ہے لیا کون سا حق ہے تیرے باپ کا مجھ پر ایو حق لیابی کا تیرے باپ حق مجھ پر کون ہے؟ بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں نہ دلال میں پیش کی جا سکتی نہ کچھ، اس لیے اس کے بعد تہذیب بھی آتی ہے طبرانی میں کہ حضرت حروہ نقل کرتے ہیں سبیہ سے الا یا رسول اللہ کنت رجانا یہ کہا ہے، لیکن حضرت عروہ حضرت سبیہ کے بعد پیدا ہوا ہے، ان کے فوت ہو جانے کے بعد یہ سب چیزیں خطابات ہیں جو یوں بنائے گئے ہیں۔ اب یہ عرض کرتا ہوں، اب رہا ایک چیز اور کہ میں جو آپ کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، حق کا لفظ کہنا نہیں ہے، بہت علم کہہ دیتے ہیں جی شیخ صادی نے کہا الہی بحق بنی فاطمہ، بھائی شیخ صادی نے کہا کہ شیخ صادی یہ کہنا کوئی یاد کہو کوئی حدیث ہے بخاری کی ہے یا صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس کو کیا کریں آپ یہ کیا شیخ صادی نے کیا چلو لاحق معامل باب اس کی کوئی توجہ ایسی کر جو شریعت کے مطابق ہو جائے، شیخ صادی پر فتویٰ لگانے کے بجائے یہ کہ اس کی توجہ کر لو، یہ تمہارا نہیں ہو سکتا کہ شیخ صادی کا الہی بحق بنی فاطمہ کہنا جائز ہو گیا بات سے، کیوں شیخ صادی نے کہہ دیا ہے ہم کہا کریں گے بھائی ہم تو شیخ صادی کے مقلد نہیں ہیں، نہ شیخ صادی ہمارا کوئی پیغمبر ہے، ہمیں دیکھنا سنت کو اور روایات کو دیکھنا جو صحیح ہمیں ملتی ہے، ہاں اگر نہیں ملتی اس کی توجہ کرو، ہدایت تو یہ کہے کہ تعبر کراہیت کے اندر مکروہ ہے کہنا، اب اس کے بعد کوئی اور بھی کہے اس طرح چیزوں کو حجت نہیں بنایا جا سکتا، البتہ یہ ہے چیز یہ اور لفظ آتے ہیں لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی اور بھی ہے، اس لیے جو میں نے رسالہ لکھا ہے اس میں ابو جعفر مدائنی کے لیے سن کی سارے طرق لکھ دی ہے اور مستدرک حاکم ہمارے پاس موجود ہے، اس لیے میں نے خریدی تھی ملتان سے اور کوئی وجہ میری خریدنے کی نہیں تھی، میں نے اس لیے خریدی تھی، مستدرک حاکم کی صحت کا کوئی اعتبار نہیں جیسے میری جوڑی کی ذوق کو کوئی اعتبار نہیں، مشہور تمام پڑھ کر آئے کتابیں، اس لیے اگر کوئی ایک سند کوئی اور ثابت کر دے جس سند میں مجاور مدائن نہ ہو ہم مجرم ہیں، اور بات کیا ہے لیکن یوں دنیا کوئی ہو جس سے اور لوگ کہہ دیتے ہیں ان کی ہوگی اور سمجھے ہونے سے تو کوئی بات نہیں ہے۔ اب دیکھنے ایک اور بات ہے، اس لیے میں کہہ دیتا ہوں ایک بات سمجھیے بھائی قدم بوسی ہوتی کو نہ ٹھہر جاؤ، قدم بوسی بعد میں آئے گی، پہلے مسئلے کو کرتے جاؤ، مسئلے کے بعد قدم بوسی بھی آ جائے گی۔ ہاں جی اب دیکھنا، اب دنیا بالوسار یہ کہہ رہا تھا احادیث میں ظاہر کتب کے اعتبار سے جو بات میں نے کرنی تھی آپ کیا مسئلے کو پیش کیا ہے، حق کے لیے اس مسئلے کے لیے تو ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہم حق کہنے کی اجازت دے دیں، یہ ہو سکتا ہے بات سمجھو، یہ ہو سکتا ہے کہ کسی نے حق کا لفظ استعمال کیا ہے، حق استعمال کرنے والے پر کوئی فتویٰ نہ لگاؤ جلدی، دیکھو کس قسم کا آدمی تھا، میں اپنی رائے کہہ رہا ہوں یاد رکھو، پھر میں کہہ دیتا ہوں دیکھو میں فتویٰ لگانے میں عائد کرنے میں جلدی نہیں چاہتا، آپ سے بھی یہ کہوں گا خدا سے جلدی نہ کرنا کسی پر، اگر کسی شخص کا عقیدہ ٹھیک ہے اس کی کلمات میں اس کی تحریر میں لفظ آ گیا حق کا، اس کی توجیہ کرو فلانی توجیہ ہے، لیکن یہ نہیں کر سکتے اس کے کہنے سے شریعت کا قانون بن جائے، کہنا جائز ہے، کہنے کے لیے دلیل چاہیے، دلیل کے لیے ہمیں حدیث سے بھی یا فقہا کی کتابوں سے بھی مکروہ تحریری مل رہا ہے، اس لیے کہنے کی اجازت نہیں ہے، ہاں جنہوں نے کہا ہے اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی توجیہ کرنی چاہیے۔ حکومت کا لفظ اس لیے صاحب روح المعانی 126 پر پوری بحث کر رہا ہے اس مسئلے پر کہ آیا بجاہ فلان یہ لفظ کہنا جائز ہے کہ نہ جائز، تم نے میرے لفظوں کو میں کیا کہہ رہا ہوں، بجاہ فلان اس قسم کے لفظ کہنے اللہ کے دربار میں جائز ہیں یا نہیں، بجاہ فلان وغیرہ کا لفظ یا کچھ، اس لیے جو بحث کی ہے روح المعانی نے کہتے ہیں اس مقام کے لیے ایک حدیث پیش
پیش کی جاتی ہے حق کے لیے، حق کا لفظ بولنے کے لیے، یہ اس قسم کی لفظ وہ ابن ماجہ کے حدیث ابو سعید خدری سے اللہم انی اسألک بحق السائلین علیک ہے، اللہم انی اسألک بحق السائلین علیک وہ بحق ممشائی، میرا چلنا تیرے دربار میں اس کا حق اور جو سوال کرنے والے ہیں تیرے دربار میں ان کا حق، ان کا واسطہ دیتا ہوں، انی اسألک بحق السائلین علیک وہ بحق ممشائی، آگے سارا بیان کیا ہے۔ آج اس پر لکھتا ہے روح المعانی، اس حدیث میں راوی پر حوفی ہے، فی سند الحوفی وہ ضعیف، وہ پرلے درجے کے ضعیف انسان تھا۔ بہرحال یہ میں بھی تک کہہ رہا ہوں، دیکھو لفظ حق پر، ہاں یہ ضرور کہتا ہوں، میں ساتھ دن میں کہہ رہا ہوں کسی کی کلمات میں اگر آ گیا حق کا لفظ فتویٰ نہ لگانا۔ بہت ہوتے ہیں تیز طبیعت جھٹ فتویٰ لگا دیا، لگاتے ہیں، پھر لوگ کہتے ہیں توبہ جی تو بھی بولا بڑا سخت ہے، یہ ہے وہ ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی بات کرتے ہو کہ میری بات کو سننے کی کوشش کرو، جس بات میں میں کہہ رہا ہوں یہ چیز میں بھی البتہ میرا فرض میں تمہیں سمجھاؤں۔ اب دیکھیے حرمت کیا ہے تو فعل کیا ہے۔ اے اللہ بحرمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو فعل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی بھی بات سخت مخالف ہے۔ بالکل کہتے ہیں یہ کیا تو فعل کا لفظ اور حمور کا لفظ بھی ڈال دیا ہے۔ براہ راست ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، کوئی بھی حرمت اور توفیل نہیں ہے۔ صاحب روح المعانی اس کا ثبوت دے رہا ہے، جہاں کے لفظ کبھی ثبوت دے رہا ہے، ثبوت سے مراد کیا ہے؟ وجہ پیش کر رہا ہے جواز کی، اور حق کے لفظ کی بھی وجہ پیش کرا، حق کی اگر کسی نے کہہ دیا ہے اس پر فتویٰ نہ لگایا جائے۔ میں اس لیے اب چاہتا ہوں میں اس کی تھوڑی سی توجہ جاتا ہوں، لیکن یہ ایک مسئلہ ہے جس میں امام تیمیہ کے ساتھ ہمارا اختلاف ہے۔ لوگ ہمیں کہہ دیتے ہیں اس میں صحیح ہے کہ میں امام تیمیہ کی بہت بڑی قدر کرتا ہوں، میں تو معمولی انسان ہوں، لیکن جو واقعی میں اکابر تھے ان کے دل کا بھی بڑا احترام تھا۔ حضرت انور شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے بحر لا ساحل لہ، ایسا سمندر ہے جس کو کوئی کنارہ معلوم نہیں ہوتا۔ یہ مجھے اچھے یاد ہے لفظ، فرمایا بحر لا ساحل لہ، مولانا یوسف بن نوری اب وہاں ملے ہم تو کہنے کہ بھائی اس میں شک نہیں ہے کہ شاہ صاحب بہت بڑا احترام کرتے تھے ابن تیمیہ، اور فرمایا کرتے تھے جب قرآن و سنت پر یہ چلتا ہے، ایسا من ہوتا ہے قرآن و سنت اس کے سامنے کھڑی ہے اور یوں سے لے کر اخذ کرتا چلتا جاتا ہے، ایک ہوتی آمد ایک ہوتی آمر، خود بہت مضمور آتے جاتے اس کے سامنے۔ بہرحال کچھ بھی ہو، اس مسئلے میں کہ وسیلے کا لفظ کہنا ہی ناجائز ہے، حرمت کا لفظ کہنا ہی ناجائز ہے، اس کے بارے میں کہہ دیتا ہوں میرے شیخ حضرت انور مولانا حسین علی صاحب حرمت کے لفظ کے قائل تھے، تو خیر کے لفظ کے قائل تھے، لیکن ایک بات کہتا ہوں کہیں دھوکہ نہ لگ جائے، پھر میں کہہ دیتا ہوں ذرا ذرا کو دور کرتا جاتا ہوں۔ بہت لوگ اس حرمت کے لفظ کو تو خیر کے لفظ کو استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں یوں، جیسے یہ بھی کہہ رہا اللہ کی رحمت اور روح المعانی پر کہتا ہے، بہت لوگ یہ کہتے ہیں جی ہم وسیلے ہی پکڑے ہیں جی، تو ہے نہیں پکڑے، سب اکثر من دعائے غیر اللہ من الاولیاء والاموات وغیرہم مثل یا سیدی فلان اغثنی فلان کرتے ہیں، کہتے ہیں حاشا اللہ، نہ یہ حرمت ہے نہ کوئی چیز ہے، یہ میرا شرک ہے۔ دھوکہ نہ رہے، کہتے ہیں یوں یا فلان اغثنی یا فلان اغثنی، امداد کے لیے کہتے ہیں پکارتے ہیں، اور کہتے کہ یہ بھی وسیلہ ہے جی، یہ تو خیر ہے جی، یہ حرمت ہے، کہتا ہے حاشا اللہ، یہ میرا شرک ہے، جو شرک نام ہے اس کا تو خیر کو بنانے کا۔ اس لیے میں یہ چاہتا ہوں آپ کے سامنے اس مسئلے کا ایک انداز کے ساتھ بیان کرنا، یہ کیا ہے کیا؟ اس ایک بات کہہ دیتا ہوں، اور بھی کئی لوگ میں بھی جاتا ہوں مجھ سے پوچھا کرتے ہیں مولوی جی آپ تو خیر کے قائل ہیں کہ نہیں، آپ حرمت کے قائل ہیں کہ نہیں؟ میں ان سے پوچھتا ہوں آپ اس کا معنی بتائیں، کیا معنی ہے اس کا؟ دیکھو فرض کیجیے
یوں ایک آدمی کہتا ہے یا اللہ ہے وہ تو خیر فلانے کی میرا کام کر دے، یا اللہ وہ حرمت فلان میرا کام کر دے. کیا مطلب اس کا جی؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں جی اس کا مطلب یہ ہے اے اللہ میں بڑا ہی گناہگار ہوں اور فلانا تیرا پیارا بڑا ہی مقبول بندہ ہے. وہ بڑا ہی مقبول ہے، میں بڑا ہی کیا ہوں؟ مجرم ہوں. تو یا اللہ وہ تیرا پیارا ہے، میں کیا ہوں؟ مجرم ہوں. تو میرا کام کر دے. سمجھے بات کو؟ یہ ایسی بے معنی عبارت ہے جیسی اور کوئی ہے ہی کوئی. تم کہو گے کہ کیا ہو کہ یا اللہ میں بڑا مجرم ہوں اور فلانا تیرا بڑا پیارا ہے، میرا کام کر دے. یہ ایسی مثال ہے کوئی ڈی سی کو کہے صاحب یہ تیرا بیٹا ہے، یہ تیرا بچہ ہے، میں واقعی قاتل ہوں، مجھے معاف کر دے. کیا مطلب اس کا؟ بیٹا تیرا وہ ہے، میں کیا ہوں؟ ڈاکو ہوں، چور ہوں، فلانا ہوں، تم مجھے معاف کر دے. وہ کیا کہے گا جی سی یا کیا کہے گا سی؟ واہ واہ عجیب ہے، ڈاکو تو ہے، چور تو ہے اور قاتل تو ہے، فلانا میرا بچہ ہے تو میں تجھے چھوڑ دوں. یا اللہ وہ تیرے نیک بندے ہیں، میں بڑا برا ہوں. کیا عجیب ہے تماشا. حضور تیرے خاتم الانبیاء ہیں، سارے تیرے انبیاء بڑے درجے والے ہیں اور یا اللہ بھی بڑے پیارے ہیں، میں بڑا پہنا ہوں، بڑا برا ہوں، مجھے تو معاف کر دے. خدا کے گدے کے گدے وہ پیارے ہیں، تو مجھے میں تجھے کیا چھوڑوں؟ کیا من اس کا فعل کا بہت مانا کیا ہے؟ بحرمت مولانا یا اللہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء اولیاء نیتا مقربین بھی زور لو بےمان ماں جو دیر گناہگار وہ بےمان ماں تم آتا معاف کر. خدا مقبول ہے بھی تو بےمان ہے تو سادہ والے پڑے تم ہے. تمہیں بعد میں یہ خود اس کا پیدا ہوتا ہے کہ یا اللہ وہ تیرے پیارے ہیں، میں بڑا برا ہوں، مجھے تو چھوڑ دے. جس شہر کو کہے تو تیرا بچہ فلانا بڑا اچھا ہے، تیرا بیٹا بڑا اچھا ہے، میں بڑا بےایمان ہوں، قاتل ہوں، مجھے تو چھوڑ دے. کہے گا واہ عقل کے اندر کیا کرا ہے. کچھ سوچیں گے لوگ کہتے ہیں اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ بحرمت فلان وہ تو فعل فلان، یہ کیا مطلب اس کا؟ وسیلہ فلان، اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ تو سیدھے برابر سے خدا کے لیے انصاف تو کرو. اگر یہ مطلب ہے تو وہ پکارے سن رہے ہیں، جان رہے ہیں. شہرون مانی کہتا ہے یہ تو میری بےمانیت شرک ہے. چنانچہ میں تھا میاں والی میں ایک بوڑھا آیا، کہنے کا مولوی جی میں جنگل میں تھا، شیر آ گیا، میں نے پیر سورا یعنی پیر کو پکارا، اپنے حضرت کو پکارا، حضرت آ گئے، شیر کو روک دیا. پھر ساتھ کہتا ہے حضرت مولوی جی شرک نہیں کیتا، شرک میں نے نہیں کیا تھا، میں نے صرف وسیلہ پکڑا تھا. ایسا کیا جی وسیلہ ہے؟ ابھی ابھی شرک نہیں کی، تم شرک ہے کی بنا رہے ہو؟ کیا شرک ہے؟ ابھی تم نے شرک کوئی نہیں کیا، صرف پیر کو پکارا، شیر آگے سے تیرا پتہ نہیں کون آیا تھا، جو بھی آیا کہتا شرک نہیں کیا ابھی تک، ابھی وسیلہ ہی وسیلہ ہے. بات سمجھیے، اس میں کہہ رہا ہوں حرم الطلب میرے شیخ قائل تھے، یا تو خیر کے لفظ کی قائل تھے. اب اس شیخ میری کی توجہ سن لیں. اس توجہ کے بعد ہم کہتے ہیں اس طریقے سے جن لوگوں نے اس کو تعلیم میں توجہ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے یہ دیکھیے مطلب کیا ہے، سمجھ بات کو. بحرمت مولان کیا مانا؟ یا اللہ وہ تیرا پیارا ہے، تیرا مقبول بندہ ہے، تیرا مقرب ہے، اور یا اللہ مجھے اس سے کیا ہے؟ محبت ہے، مجھے اس سے محبت ہے. اور یا اللہ تیرے پیارے کی محبت میں اس کے نقشے قدم پر چل رہا ہوں. یا اللہ اس میری اتباع کو دے، اس میری محبت کو دے، میری مصیبت دور کر دے. بات سمجھے ہو نہیں سمجھے؟ پھر دیکھو جذبت کہتا ہے آدمی اے اللہ بحرمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کیا مانا؟ یا اللہ حضور کے ساتھ مجھے کیا ہے؟ محبت ہے، میں حضور کی کیا کر رہا ہوں؟ اتباع کر رہا ہوں. اس میری محبت کو دے
اور یا اللہ اس میری اتباع کو دے اور میری مصیبت دور. یہ سمجھے بات کو. یہ کہ کیا پیش کر رہا ہے؟ اس خدا کی پیارے سی محبت اور خدا کی پیاری کی اتباع. یہ جو ہے اللہ کے دربار میں پیش کر, یا اللہ مجھے اس سے محبت ہے قلبی, یا اور میں ان کی کیا کر رہا ہوں, اتباع کر رہا ہوں. حب قلبی کو دے اور میری اتباع کو دے. یا اللہ میرے مسائل کو دور کر دے, میری حاجت کو پورا. تم کیا سمجھے ہو؟ پیش کیا کہ اللہ کے دربار میں دو چیزیں پیش کی, یا فعل قلب یا فعل جوارح. پہلے قلب, پہلے قلب کیا محبت قلبی, یا فعل جوارح اتباع. یہ دونوں چیز جائز ہے. محبت بھی اپنا فعل ہے قلبی, اور اتباع بھی اپنا فعل ہے. پیش کر رہا اولیاء اللہ کے ساتھ, جب تک اپنا فعل پیش نہ کرے تب تک کوئی چیز اللہ کے دربار میں پیش ہو. سمجھے میری بات کو. ایک اس لیے اب میں کہتا ہوں, میری اس کے بعد ایک چیز میں کہا کرتا ہوں, اس چیز میں ہزمانے میں میرے شیخ حرمت کی قائل تھے, لیکن ساتھ یہ بھی میں کہہ دیتا ہوں, ایک بات آپ کو کہتا ہوں, حرمت کا وظیفہ پڑھنا بھی نہیں چاہیے. حرمت تو ہے بھی تو ہے, کیونکہ آج کل زمانہ بڑے فتنے کا, بڑا فتنہ ہے. لوگوں کی رنگ رنگ میں شرک آ چکا ہے, شرک پھیل رہا ہے. شرک کو مٹانے والے بہت کم ہیں, تھوڑے ہیں. آپ لوگوں کو سمجھ نہیں دینا چاہیے کہ یوں کہا کرو, یوں کہو نہیں. ہاں, جن اولیاء اللہ سے, جن مقبولان بارگاہ خداوندی سے, جن پاک لوگوں سے حرمت کا لفظ آ چکا ہے, ان پر فتویٰ نہ لگاؤ. کہو ان کا یہ مقصد تھا, یہ مقصد تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے. اسی لیے بہترین کام کیا روح المعانی نے. روح المعانی کے حق کے فلان کے لفظ کی توجہ کرتا ہے, کہتا ہے حق کا معنی کیا ہے؟ والحق کو بمان الوعد الثابت المتحقق الوقوع فضل اللہ وجوبا. بس ختم. حق کا معنی کیا ہے؟ اللہ تیرے کرم کا جو وعدہ ہے, تو نے اپنے کرم سے جو وعدہ کیا ہے, اپنے فضل و کرم سے جو وعدہ کیا ہے, تیرے اوپر کسی کا حق نہیں, تیرے اوپر کسی کا زور نہیں. ہاں, تو نے اپنی مہربانی کے ساتھ, اپنے فضل و کرم کے ساتھ تو نے وعدہ کیا ہے. یا اللہ اس فضل کرم کا واسطہ دیتے. سمجھے؟ کوئی اشکال نہیں کیا, اب اشکال کو نہیں دیتا. اس لیے صاحب روح المعانی نے اس ترمذی کی حدیث کی توجیہ یہ معنی کیا ہے, اللہ کا فضل, خدا کا کرم, اس کی اشکال کو نہیں دیتا. اس لیے میں کہتا ہوں وہ حرمت کی لفظ کی توجیہ کی جائے تو خیر کی لفظ کی توجیہ کی جائے, لیکن کہنے والوں کو برا. مثلا ہم سے پہلے اولیاء اللہ گزرے تھے, ہم واقعی ان کی نسبت کوئی نہیں ہماری, ہم گر ہوئی ہے, وہ صحیح لوگ تھے, خدا کے مقربین میں سے تھے. ان کی عبارتوں میں لفظ آ چکا ہے کس کا؟ حرمت کا. ہمیں چاہیے ان پر فتویٰ نہ لگائے, بجائے فتویٰ لگانے کے ان کی عبارت کی توجیہ کرے. توجیہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے کہہ دی ہے. میں اس لیے کہتا ہوں, بعض لوگ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, بعض لوگ میرے حضرت کی طرف منسوب بھی ہیں, وہ محبت کے لفظ کو بھی شرک کہہ دیتے ہیں. خواہشات میں شرک کہہ دیتے ہیں, اور شرک کی بھی وہ کرتے ہیں. اور جن کے پیر ایسے تھے, میں سچ کہتا ہوں میرے شیخ نے حرمت کو شرک نہیں کہا, روح المعانی سے حق کو بھی شرک نہیں کہا, حق کی بھی توجیہ کر دی ہے. اس لیے کوئی چیز ایسی مل جائے اس کی توجیہ ایسی کرو جو شریعت کے مطابق ہو سکے. اس کا بھی نہیں دیتا. انہوں نے فرمایا ہے کہ وہ برکت فلان کا لفظ, دیکھو نا, برکت کسی کی تو ہو ہی نہیں سکتی. برکت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. تبارک الذی بیدہ الملک, برکت اسی کی قبض ہے جس کے ہاتھ میں کیا قبض میں کیا بادشاہی ہے. وہ علی کل شیء قدیر, قدرت ہے. دین میں آتا ہے تبارک اسم ربی کا ذی الجلال والاکرام, نام رب تیری کا برکت والا ہے. دو, بخاری شریف میں آتا ہے جہاں معجزات میں بحث کرتے ہیں بخاری, وہاں فرماتے ہیں البرکت من اللہ, البرکت من اللہ. یہ برکت یہاں پانی چانا تھوڑا سا,
اللہ تعالیٰ نے پانی کو زیادہ کر دیا تھا تو ہم تھوڑا تھا، خدا نے زیادہ کر دیا تھا. ہاں ماں بخاری کہتا ہے البرکت من اللہ، دعا پیغمبر سے ہوئی، برکت اللہ نے ڈال دی. صاف بات ہے. لیکن پھر بھی لوگ کہہ دیتے برکت فلاں، اس لیے اس کے لفظ کو بھی کہنا چاہیے، روکنا چاہیے. جنہوں نے کہا اس سے یہی ہے دعا کی ہوگی، فلاں نے دعا کی ہوگی اللہ نے برکت ڈال دی. سمجھیے میری بات کو، یہ دعا فلان ہوئی ہے، دعا کو اللہ نے برکت ڈال دی، یوں تو نہیں ہے. ورنہ اس لیے کہتا ہوں کہنے والوں کا فرق دیکھنا. اگر کہنے والا کوئی مشرک کہہ رہا ہے تب اس کا کہنا میرا شریعت کے خلاف ہے. اگر کہنے والا کوئی پکا مومن کہہ رہا ہے اس کی کیا کر لی جائے تو جی سمجھا آپ میری نہیں سمجھے. مثال اگر تمہاری زبان سے کوئی کلمہ یا اوپر جو صحیح مومن گزرے ہیں ان کی زبان سے کوئی کلمہ نکلا شاہ اللہ سے، اس کی توجہ یہ کرو جو میں نے کہہ دیا ہے. کوئی اگر امد الرحان ہے تو سمجھو کوئی توجہ نہیں ہے، تو میری صرف امد الرحان کے ساتھ خیال میں تو میں کہہ چکا ہوں. رول مہانی کی عبارت حق پارو یہ کہتا ہے رول مہانی بل حق کو بیمان الواد ثابت المتحقق بالوقوع فضلا لا وجوبا کبابی کوری کانا حقا لینا نصر المومنین. بارہ یہ ویسے کہہ رہی توجہ سے کی ہے. زمین کا فرق ہے کہ شرکیہ بات آگے کون ناجائز ہو جائے گا. ایک اور سماع موتا کا مسئلہ ہے. السلام علیکم یار یہ لفظ ہو جاتے ہیں. اس مسئلے کی پوری تحقیق 21ویں پارے میں جو جاتا ہے سورۃ فاطر میں نگر آپ اس میں موت اس مقام پر ہوگی، اس سے حوالات نکالے جائیں گے. سمجھ گئے میری بات کو؟ فی الحال اس میں نہیں ہے. کیا کرتے ہیں آرابی کانا حضور کی قبر پر اپنے بدن کا ڈال دینا اس پر کہ میرے لیے استغفار کیجیے. وہ کہتا ہے عمر اللہ تیری بھی معافی کی گئی ہے. اس حدیث کا راوی حسم ہے. تعظیم و تعظیم والے کہے کہ کانا قذابن یمر حدیث الثقات، پڑھنے درجے قذاب آدمی تھا، جھوٹی حدیث سے بنایا کرتا تھا ثقات راویوں پر. اب سارے المنکی میں لکھا اس نے اس قسم کی حدیث سے جتنی بھی آئی ہے ایک حدیث بھی ایسی نہیں ملتی جس حدیث میں کوئی راوی ایسا ہو کہ سارے صحیحوں میں ایک روایت نہیں ملتی. اب سارے المنکی کے بارے میں حضرت انور شاہ صاحب مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ اس شخص نے جو صحیح حدیثیں تھی اس سے استدلال کیا ہے. اور سبکی کے بارے میں لکھتے ہیں شاہ صاحب کی اس شخص نے صحیح حدیثوں کو کمی بنانے کی کوشش کی ہے. سبکی نے صحیح حدیثوں کو کمی بنانے کی کوشش کی ہے. تصدی الی تقویت الذہاب، صحیح حدیثوں کو کمی بنانے کی کوشش کرتا رہا، نہایت کمزور باتوں کو کوئی. اور الصارم المنکی نے جو باتیں صحیح تھی ان کو استدار کیا ہے. بہترین کتاب لکھی ہے. الصارم المنکی کہتا ہے ایک واقعہ نہیں ملتا ایک بھی صحیح. باقی یہ عرابی علیہ قصہ اس میں اور بھی کئی ہے. ایک چیز اور بھی پیش کرتے ہیں کیا وہ اگر آپ مجھے کہہ دیں میں بتا دوں گا. اب پچھلے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ احمد رفاعی گئے ہیں حضور کی قبر پر تو وہاں سے ہاتھ باہر نکل آیا. سمجھ گئے میری بات کو؟ وہ میں افسوس سے لا نہیں سکا. چلو اس کو میں پچھلے سبق میں رکھ دوں گا، انشاءاللہ کتاب لے گا اس کا حوالہ میں تمہارے سامنے خود کتاب پڑھ کر دے دوں گا. اب چلیے جی کہہ دیتا ہوں اچھا وہ حوالوں کو میں بعد میں دے دوں گا. یہ دیکھ لیں اصل المطالب پھر احادیث مختلف مراتب ایک کتاب ہے، ابھی میں لے آؤں گا بعد میں بتا دوں گا. اس میں بڑا عجیب